بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دن حضرت ابراہیم ادھم جو شاہی محل میں اکیلے پلنگ پر لیٹے ہوئے تھے تو ایک شخص سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تو تعجب ہوا، آخر اس سے مخاطب ہوئے تو اس نے سوال کیا کہ بھائی یہ سرائے کس کی ہے؟ حضرت ابراہیم ادھم نے جواب دیا، میاں یہ سرائے نہیں ہے، یہ شاہی محل ہے، سرائے تو مسافر خانہ ہوتا ہے۔ اس نے کہا تم سے پہلے اس میں کون رہتا تھا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ میرے والد تھے۔ پھر اس شخص نے کہا اس سے پہلے کون تھا؟ پھر جواب دیا کہ ان کے والد۔ پھر اس شخص نے کہا تو یہ سرائے ہی تو ہے، اس میں بھی مسافر ٹھہر کر چلے گئے۔ اس گفتگو کے بعد وہ شخص غائب ہو گیا۔ اب حضرت ابراہیم ادھم اٹھے، اس کو تلاش کیا مگر پتہ نہ چلا۔ باہر دیکھا، دریافت فرمایا تو معلوم ہوا کہ سب دروازے بند ہیں اور ملازم پہرے دار موجود ہیں، اور رات بھی نہیں بلکہ دن ہے۔ یہ کون تھا؟ کدھر گیا؟ اب تشویش بڑھ گئی اور اس کی گفتگو بھی زیادہ اثر کر گئی۔ بہت صبر کیا مگر صبر نہ آیا۔ آ کر گھوڑے پر سوار جنگل کی طرف چلے گئے۔ دور جنگل میں بیٹھ کر سوچتے رہے کہ یہ کیا تھا، یہ کیا ہوا، کیا کرنا چاہیے۔ اب مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی، اب طبیعت بادشاہت سے علیحدگی پر آ گئی۔ بہت کچھ ہیلے کیے، سب نے سمجھایا مگر کوئی کوشش کارگر نہ ہوئی۔ آخر بادشاہت اپنے ایک معتمد کے حوالے کر دی اور خود جنگل میں جا کر خدا تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہو گئے۔ بہت مدت گزری، لوگوں میں دوسرا سلسلہ ہو گیا۔ مدت کے بعد ایک دن اس نے بادشاہ کا جلوس دریا کے پل پر سے گزرا۔ بادشاہ گھوڑے پر سوار تھا، نہایت تجھ کو احتشام سے جلوس گزرا۔ بادشاہ نے گزرتے وقت دیکھا کہ دور دریا کے کنارے پر ایک شخص فقیر بیٹھا ہے۔ بادشاہ نے سمجھ لیا کہ یہ حضرت ابراہیم ادھم ہی تشریف رکھتے ہیں۔ آپ دیدہ ہوا اور دل کو تھام لیا اور آگے چلا گیا۔ جب ڈیرا میں پہنچے تو سب لوگ تو آرام کرنے لگے، مگر بادشاہ پوشیدہ طور پر نکل کر دریا کی طرف آ گیا اور دور سے درویش کو دیکھ کر جوتی اتار دی اور آہستہ سے نزدیک جا کر بیٹھ گیا۔ حضرت ابراہیم ادھم نے نظر ڈالی تو اس کو پہچان لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد حضرت ابراہیم ادھم نے حال پوچھا۔ اس نے معافی کی درخواست کر کے عرض کرنے کی اجازت طلب کی اور عرض کی کہ حضور نے دنیا کی بادشاہ چھوڑی اور درویشی اختیار کی۔ اب اس دریا کے پل سے آپ کے غلام کی سواری گزری ہے، میں نے دیکھ کر پہچان لیا تھا اور بےتابی کو ہضم کر کے آ گیا۔ یہ خیال عرض کرتا ہوں کہ حضور جو کام کر رہے ہیں اس وقت وہ اپنی گدڑی سی رہے تھے، یہ بھی تو دنیا ہی کا کام ہے۔ آپ نے ہنس کر فرمایا ہاں دنیا کا ہی کام ہے مگر کچھ فرق ہے۔ نزدیک آؤ۔ وہ نزدیک آ گیا تو آپ نے چھوٹی سی سوئی اس کو دکھائی اور فرمایا کہ اس کو پہچان لو، اور پھر وہ سوئی دریا میں پھینک دی اور بادشاہ کو حکم دیا کہ دریا میں سے میری سوئی نکال لاؤ۔ اس نے عرض کی کہ حضور اس میں اگر ہاتھی بھی گر جائے تو بھی پتہ نہیں لگ سکتا، سوئی کا پتہ کس طرح لگ سکتا ہے؟ پھر اس کے سامنے آپ نے آواز دے کر مچھلیوں کو حکم دیا کہ میری سوئی نکال لاؤ۔ چنانچہ تھوڑی دیر کے بعد تمام مچھلیاں باہر آ گئیں اور ہر مچھلی کے منہ میں چمکیلی سونے کی ایک چیز تھی، اور حضرت ابراہیم ادھم رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے حاضر تھیں۔ یہ واقعہ بادشاہ دیکھ رہا تھا۔ پھر حضرت ابراہیم ادھم نے حکم دیا کہ واپس لے جاؤ، میری سوئی جو لوہے کی ہے وہ لاؤ۔ چنانچہ سب واپس گئیں اور بعد میں ایک چھوٹی سی مچھلی آئی، اس کے منہ میں وہی سوئی تھی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے پکڑ لی اور مچھلی واپس چلی گئی۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم ادھم نے فرمایا دیکھو جب میں اس بادشاہت میں تھا آدمی میرا حکم مانتے تھے، وہ بھی فوجی زور سے حکم منوائے جاتے تھے۔ اب میں مالک الملک کی غلامی میں آیا تو مالک نے ایسی بادشاہت دی ہے
کہ ہر چیز میرا حکم مانتی ہے، حیوانات اور نباتات، بلکہ ہر مخلوق حکم کے ماتحت ہے۔ اس وقت بادشاہ کی تشویش معدوم ہوئی اور اس نے مان لیا کہ واقعی ہی اس بادشاہت کے مقابلے میں وہ بادشاہت کچھ چیز نہیں۔ مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔